अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम एक पेज और मैं हूं फरवा वहीद। नाज़रीन, तहरीके इंसाफ का बचा कुछ नहीं और हुकूमत का गया कुछ नहीं। लॉन्ग मार्च, धरने, भूख हड़तालें और अडयाला जेल से ज़बरदस्ती बानी पाकिस्तान तहरीके इंसाफ को रिहा कराने के पाकिस्तान तहरीके इंसाफ क़यादत के नारे, लारे, बड़कें और दावे सब नाकाम हुए और हुकूमती लोगों ने इक़्तिदार में आते ही जो बातें की थी कि जब तक और जैसे मुमकिन हो सकेगा इमरान खान को जेल में रखेंगे, वो उन्होंने कर दिखाया। पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के कई सीनियर रहनुमा पार्टी से राहें जुदा कर चुके, कई दूसरी जमातों में शामिल हो चुके। जो बच गए उनमें से कुछ जेल में हैं और कुछ रूपोश हैं और कुछ खामोश हैं। अप्रैल 2022 में इक़्तिदार के खात्मे के बाद फरवरी 2024 के इलेक्शन और इलेक्शन में नाकामी के बाद मौजूदा इत्तेहादी हुकूमत के खिलाफ जिस किस्म का बयानिया और जारहाना रवैया इमरान खान साहब ने अपनाए रखा, वो उन्हें जेल की काल कोठरी तक ले गया और वहाँ से वापसी अब तक मुमकिन नहीं दिखाई देती। मुज़ाकरात के लिए पीटीआई और उसके बानी इमरान खान ने सिर्फ इस्टेब्लिशमेंट को अप्रोच किया और सियासी जमातों के साथ बैठने को गुनाह समझते रहे और आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के शाह महमूद कुरैशी, एजाज चौधरी, उमर सरफराज चीमा और डॉक्टर यास्मीन राशिद जैसे सीनियर रहनुमाओं ने इमरान खान साहब को ख़त लिखकर बताया है कि आप शायद गलत थे, लिहाजा जारहाना और मज़ाहमत की सियासत तर्क करके सियासी जमातों के साथ मुज़ाकरात किए जाएँ, क्योंकि मौजूदा बहरान से निकलने के लिए इसके अलावा कोई और रास्ता नहीं दिखाई देता। अब इन मुज़ाकरात को डील कहा जाए, एनआरओ का नाम दिया जाए या फिर कोई नई टर्मिनोलॉजी पाकिस्तानी सियासत के बाब में जन्म लेगी, तहम इस सियासी डेडलॉक के खात्मे की चाबी तो मुज़ाकरात में ही है। इससे ना हुकूमती इत्तेहादी जमातें भाग सकती हैं और ना ही अपोजिशन राह फरार इख्तियार कर सकती है। पीटीआई जितना जल्दी हुकूमत के साथ कामयाब मुज़ाकरात कर लेगी, उतना ही जल्दी मुल्की सियासी अदम इस्तेहकाम ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि हुकूमत भी पीटीआई के साथ मामलात सुलझाने के लिए ख्वाहिशमंद दिखाई देती है और इस हवाले से शायद हुकूमत जल्दी में भी हो, लेकिन ज़राए ये ख़बर दे रहे हैं कि शायद हुकूमत 27वीं आइनी तरमीम करने का इरादा भी रखती है और इस तरमीम के ज़रिए हो सकता है असम्बली की मुद्दत में भी इजाफा किया जाए और शायद इसी ज़रूरत के पेश नज़र नून लीग पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को वजारतें लेने के लिए आमादा करती दिखाई देती है, क्योंकि वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने इशारा दिया है कि इम्कान है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वफाकी और सूबाई हुकूमत का हिस्सा बन सकती है, मगर पीपल्स पार्टी की तरफ से ऐसी किसी बात की तस्दीक नहीं हो रही, बल्कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अपने मौक़िफ़ पर कायम है कि वो वजारतें नहीं लेगी। अब ऐसे में सवाल ये है कि नून लीग पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को अपने इत्तेहादी के बजाय बाकायदा हुकूमत का हिस्सा बनाए बगैर क्या कोई मज़ीद आइनी तरमीम करने का इरादा रखती है, और दूसरी बात ये कि इस वक्त सियासी मुज़ाकरात हुकूमत की ज़रूरत है या फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की। अगर पीटीआई हुकूमत के साथ मुज़ाकरात की बजाय आशूरा के बाद एहतजाज करने को प्रेफर करती है, तो इससे सियासी डेडलॉक कौन से नए बहरान की सूरत इख्तियार कर सकता है, इस पर बात करेंगे। मेरे साथ बड़ा ज़बरदस्त पैनल मौजूद है। हमें ज्वाइन किया सेनेटर हुमायूं मेमन साहब ने, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से इनका ताल्लुक है। इनके साथ साथ कोऑर्डिनेटर टू वज़ीर आज़म बराए KP अफेयर्स इख्तियार वली खान साहब भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं। दोनों का बहुत शुक्रिया। सेनेटर साहब, मुझे बताइएगा कि ज़ाहिर है कि एक लेटर सामने आया, लेटर लिखा गया उन सीरान की तरफ से जो ऑलरेडी जेल काट रहे हैं इमरान खान साहब को, और उन्होंने ये बात लिखी कि मुज़ाकरात हमें सिर्फ इस्टेब्लिशमेंट के साथ नहीं बल्कि हुकूमत के साथ भी करने चाहिए। शर्त भी बड़ी मिनिमम से रखी गई है, उस पर भी डिस्कस कर लेंगे, लेकिन आप नहीं समझते कि ये ख़त बहुत पहले लिखा जाना चाहिए था? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। देखिए, इस तरह होता है, एक बात याद रखिए, आप जब कोई ख़त लिखते हैं या मैं कोई लिखता हूँ, और ख़ास तौर पे पॉलिटिकल पार्टीज़ जो इस किस्म की चीज़ लिखते हैं, उससे पहले मशावरत होती है। उन लोगों ने आपस में भी मशावरत की होगी। वो वहाँ अक्सर आपने देखा होगा कि उनको सोशल मीडिया पे कि वो किसी जगह पे इकट्ठे होते हैं, फिर उनके बाद उनके पास फ्रीली लोग जाके मिल लेते हैं, उनके पास जो जाता है मिल लेता है, वो कर लेता है। ठीक है, ये बुरी बात है कि हमारी तरफ से ये कोताही थी कि बहुत ज़्यादा लोग उस तरफ नहीं जाते थे, उन सारे लोगों से नहीं मुलाकात करते, विच वॉज वेरी बैड एंड आई फील बैड अबाउट इट। तो शाह महमूद कुरैशी साहब ने शिकवा भी किया था, ये ऑन रिकॉर्ड है। बिल्कुल किया था, जायज़ शिकवा किया था, वो होना नहीं चाहिए था। लेकिन अब एक बात है, देखिए एक चीज़ है, अगर आपने किसी जगह के अगर आपने आबो हवा को बेहतर करनी है या आपने उसके अंदर एक ठहराव लाना है या उसके अंदर जो एक प्रॉब्लम हो रही होती है उसको रिजॉल्व करना है, तो आपने वहाँ पे डिस्कशंस करनी होती हैं। अब इसके लिए पॉलिटिकल डिस्कशंस या पॉलिटिकल लीडर के साथ उनके जो पॉलिटिकल पार्टी के जो सेकंड टियर या जो भी हैं उनकी डिस्कशंस करना बहुत ज़रूरी होता है। हुआ क्या है, पिछले 2 साल से इमरान खान को बिल्कुल ही आइसोलेशन में रखते थे। एक मुलाकात होती थी, 2 मुलाकातें होती थी, उसके बाद एक महीना, 6 हफ्ते, 8 हफ्ते
किसी की मुलाकात नहीं होती थी, उनको लॉन्ग आवर्स जेल के अंदर रखा जाता था। देखिए वो इन चीज़ से उनको कुछ नहीं होता कि उनको कितना सख्त जेल देते हो, उनको जैसे उनकी बहनों ने कहा हुआ है, और हमने अक्सर देखा हुआ है कि जलसों में वो पसीने उनको आए होते थे, लेकिन उनकी बहनें कह रही हैं कि वहाँ पे जब वो आते हैं तो उनको पूरी तरह पसीना आया होता है, और वो उससे पता चलता है कि ये किसी ऐसी जगह से आ रहे हैं जहाँ पे गर्मी थी, ठीक है। और फिर उस लिहाज से जब उन्होंने अभी कहा है कि ये टोटल मुझे पूरे दिन में सिर्फ 2 घंटे जो होते हैं ना वो अलाउ करते हैं कि मैं अपने उससे करूं। देखिए, एक तो जैसे बाकी इनमेट्स होते हैं उनका एक टाइमिंग होता है कि आप यहाँ बाहर जाओगे, अब ये पॉलिटिकल एक प्रिजनर है, या तो जब आप कहो कि यार जैसे बाकी जेलर है फिर इनको भी उन्हीं के साथ वहाँ रखो, तो फिर देख लो ये वो आप कर नहीं सकते हो। आपको यहाँ डर लगता है कि वहाँ पे सारे के सारे जो ये ना हो कि वो लोग कहें कि जी ये तो सही बंदा है और असल तो चोर तो बाहर बैठे हुए हैं, तो वो ये कह दें। उधर उनको आपने टोटल आइसोलेशन में रखा हुआ है, आप उनको एक्सेस दे नहीं रहे। जब एक्सेस दे नहीं रहे, जो हालात हो रहे हैं, सारी चीज़ें डेवलप हो रही होती हैं, तो उस बेसिस के लिहाज से फिर आपको तब कहीं जाके आपको पता चलेगा। अभी एक लेटर उन्होंने लिखा है एक इमरान खान के पास, इस दफ़ा जो लोग गए थे उन्होंने कहा कि हमें 3 मिनट हमें मौका मिला है बात करने के लिए, 2 मिनट उनको मौका मिला है, 1 मिनट उनको मौका। देखिए, इस अगर आप ये करना चाहते हो सारे, तो ठीक है आप कर लो, आज आपका दिन है आप कर लो, लेकिन ये जो आप प्रेसिडेंस कायम कर रहे हो, ये प्रेसिडेंस बहुत महंगा पड़ेगा, सिर्फ आपको नहीं, सही है, आने वाली हर नस्ल को पड़ेगा, और उसका नुकसान जो है ना ओवरऑल डेमोक्रेसी को हो रहा है। मतलब आप यहाँ पे अपना कर लोगे, और ये जो अभी कह रहे हैं ना आप 10 साल की बात कर रहे हैं, तो मुझे मेरे ख्याल में 1990s में बेनज़ीर भुट्टो साहबा की एक इंटरव्यू आ रहा है, वो मेरे ख्याल में शायद उन्होंने BBC को दिया था या किसी को दिया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि जो इमरान खान जो है ना, ये इमरान खान जो है वो सॉरी ये मियां नवाज शरीफ साहब जो है ना, ये बेसिकली शर्तों की तरह 15 से 20 साल के लिए आना चाहते हैं, और वो यहाँ रहना चाहते हैं। ये उन्होंने मिसाल दी थी, और आपको पता है वो सुखारतों की अगर आप हिस्ट्री पढ़ ले तो यू नो व्हाट हैपेंड। हाँ, लेकिन आई डिसेंट अ बिट। उसकी एक वजह ये है कि जो 90s की सियासत का पूरे हिस्ट्री है वो ज़रा उसको पढ़ेंगे तो उस वक्त सिनेरियो केस थोड़ा डिफरेंट था, अब थोड़ा एक्सट्रीम एंड पे चला गया। अनदर थिंग, मियां नवाज शरीफ साहब तो टेक्निकली इक़्तिदार में है नहीं। हाँ, लेकिन सेनेटर साहब देखिए, सुने प्रैक्टिकली जो होती है ना पॉलिटिक्स, हमेशा से पॉलिटिक्स एक ही तरह रही है। जो 1990s की पॉलिटिक्स थी ना, मैं आपको दोबारा समझा देता हूँ। आज तक पाकिस्तान की हिस्ट्री में 2 दफ़ा ऐसा हुआ है कि एक पॉलिटिकल पार्टी को बैन करने की कोशिश की जा रही है, या उसको मैं यही कह रही हूँ, जो आपने एक बात बड़ी खूबसूरत की, वो आपने कहा कि ये प्रेसिडेंट सेट नहीं करना चाहिए क्योंकि कल को इनको भी प्रॉब्लम होगी। बट व्हेन वी लुक बैक 1988 में, सुन ले, 1988 में पीपल्स पार्टी वालों के साथ कर रहे थे, और उस वक्त कौन कर रहे थे? यही लोग कर रहे थे। आज ये PTI के साथ कर रहे हैं, कौन कर रहे हैं? यही लोग कर रहे हैं। मुझे अफसोस इस बात का, मैं आपको एक चीज बता देता हूँ, मुझे अफसोस इस बात का कि अगर बेनज़ीर साहिबा आज जिंदा होती, मैं आपको गारंटी कहता हूँ, मैं गारंटी से कहता हूं कि बेनज़ीर साहबन ने ना इन लोगों के साथ इस लिहाज से इन्होंने वो किया होता, क्योंकि वो मेरिट पे डेमोक्रेट थी। आसिफ अली ज़रदारी साहब वो विल के ऊपर आए हुए हैं। लेकिन चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी मेरा ख्याल से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और नून लीग में हुआ था। हाँ बिल्कुल की थी, लेकिन बेनज़ीर साहब ने की थी, और उन्होंने उस लिहाज से लेकिन इस पे चले, मैं इख्तियार वली साहब को भी शामिल गुफ्तगू करती हूँ। उसने कहा था कि एस्टैब्लिशमेंट के साथ बात नहीं करेंगे। ठीक है, आई टोटली अग्री। लेकिन इसमें सिर्फ एक बारीक पॉइंट ये है कि आपने जो प्रेसिडेंट सेट करने की बात की है, जब व्हेन वी लुक बैक, तो जाहिर है कि आपके दौर में भी ऐसा बहुत कुछ हुआ है जो नहीं होना चाहिए था, और आज वो हो रहा है, और हम देख रहे हैं, हम इनको भी यही कह रहे हैं कि ये काम ना करें। बट चूंकि आप लोगों ने हमने जब भी मैंने पढ़ा है, ये लेटर की डिटेल्स पढ़ी हैं इख्तियार वली साहब, जिसे कहते हैं कि बेयर मिनिमम के इमरान खान साहब के साथ मुलाकात कराई जाए, जैसे कि सेनेटर साहब ने भी मेंशन किया, ये तो हुकूमत कर सकती है और करना भी चाहिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया फरवा वहीद। देखें, मुलाकातों पे कोई वो नहीं है, अगर जो मुलाकातें इनकी हैं वो हो, उससे हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन चंद चीज़ें होती हैं। रात को भी मैंने TV पे ये बात बताई थी, जिसको ये लोग एडमिट नहीं कर सकते, इतना किसी में करेज है नहीं। कुछ लोगों से इमरान खान साहब खुद नहीं मिलना चाहते हैं, कुछ लोगों को इनके सेक्रेटरी जनरल मिलने नहीं देते हैं, कुछ लोगों के नाम जब सेक्रेटरी जनरल लिस्ट बनाते हैं तो उससे चेयरमैन गोहर जो है वो नाम निकाल देते हैं।
تو ان کے اپنے گھر میں بھی بڑے معاملات ہیں، ورنہ اگر میں پوچھوں تو کل 2 بہنوں کی ملاقات ہو گئی، علیمہ خان کی کیوں نہیں ہوئی؟ خان صاحب نے خود بھی کہا تھا کہ میں کہتا کچھ اور ہوں، میری بہن جا کے جو ہے وہ کچھ اور کہہ دیتی ہے باہر۔ اگر میں آپ سے پوچھوں کہ بشرا بی بی کی ملاقات کی کبھی کوئی کمپلینٹ آپ نے سنی ہے؟ نہیں سنی، ان کی ساری ملاقاتیں ہو جاتی ہیں۔ تو ان کے اپنے بھی جو معاملات ہیں وہ کچھ زیادہ اچھے نہیں ہیں، وہ ٹھیک نہیں ہیں۔ ہم نے تو ان کی ملاقاتیں چھٹی والے دن بھی کرائی ہیں، بہت دنوں میں کرائی ہیں، بار بار کرائی ہیں، اور ابھی بھی اس میں اتنی کوئی تنگی ترشی نہیں ہے کہ جتنا یہ پیش کرتے ہیں ٹی وی پر کہ اس کا رونا دھونا شروع کر دیتے ہیں، ایسا نہیں ہے۔ یہ ایک تصویر کشی کرتے ہیں، منظر کشی، جو غلط منظر یہ بنا کے پیش کرتے ہیں۔ خیر اینی ویز ان کی مرضی ہے، سیاست ہے اور بڑی گندی ہو چکی ہے۔ جہاں تک یہ بات کر رہے تھے، میں تھوڑا سا یہ سکارتو کی بات ان کے کہا تو یار سکارتو تو بڑا پرانا ایک ہسٹری کا ایک کردار ہے۔ آپ کے تو اپنے لیڈر جو تھے وہ 2018 میں ڈکارتو بن گئے تھے، اور آپ نے دیکھا کہ پھر آپ نے 2035 تک حکومت کے پلین لائے تھے۔ آپ تو وہ مشین بھی لے آئے تھے نا کہ جس میں آپ چاہے شیر پہ نشان پہ بٹن دبائیں یا لالٹین پہ لگائیں یا پتنگ پہ یا سائیکل پر ووٹ نکلے گا بلے کا۔ کام تو آپ نے بھی بڑا زبردست بنایا ہوا تھا کہ اگر کوئی الیکشن ہوتا اور آپ کی نگرانی کے نیچے ہوتا اور آپ نگران ہوتے تو آپ نے پلان کیا بنایا ہوا تھا؟ آپ کا لندن پلان جو ہے وہ ہمیں یاد نہیں ہے کیا؟ لندن میں بیٹھ کے طاہر القادری، عمران خان اور 2 لوگ اور تھے جنہوں نے لندن پلان بنایا تھا، کیا ہمیں نہیں پتا؟ چھوڑ دیں ان باتوں کو، اب آ جائیے میرے خیال میں۔ کون تھے وہ بھی نہ بتا دیں اختیار ولی صاحب، جہاں اتنا بتا رہے ہیں۔ چھوڑے جی، کیا آج وہ تاریخ کے آدھی ادھوری بات تو نہ کریں نا یار۔ یہ دور ایسا ہے، لوگ یہاں پر آدھی آیتیں پڑھتے ہیں، ایاک نعبد و ایاک نستعین پڑھ لیتے ہیں، ولد والین تک کوئی پڑھتا نہیں ہے۔ میں نے تو صرف آپ کو آدھی کہانی سنا دی ہے۔ تو بات ایسی ہے فروا کہ کچھ معاملات ایسے بھی ہیں کہ اس کا بڑا اچھا شعر ہے کہ یہ لمحہ تم سے زندہ ہے، تم اس لمحے سے زندہ ہو، تم اپنی کرنی کر گزرو، جو ہوگا دیکھا جائے گا۔ اب یہ جو وقت ہے، آ جائیے میرے خیال میں، دیکھیں مائنڈ مت کریں سینیٹر صاحب، میری اس بات کو مائنڈ نہ کریں۔ پاکستان تحریک انصاف ابھی تک پولیٹیکل پارٹی کی طرح بیہیو کرنا نہیں سیکھی، سیاسی قوت بن جائیں۔ آپ ابھی بھی بیٹھ کر ٹی وی پر یہ کہتے ہیں کہ بے نظیر ہوتی تو یہ نہ ہوتا، بے نظیر ہوتی تو وہ نہ ہوتا، زرداری ہے وہ ڈیفرنٹ چیز ہے۔ یار کمال کرتے ہیں۔ چارٹر آف ڈیموکریسی وزیر اعظم بے نظیر بھٹو اور وزیر اعظم نواز شریف کے بیچ میں سائن ہوا تھا۔ ہم وہ لوگ ہیں کہ ہم اپوزیشن میں تھے تو فلور آف دا ہاؤس آپ کے وزیر اعظم کو ہم نے کہا کہ ہم نے چارٹر آف ڈیموکریسی کیا تھا پیپلز پارٹی کے ساتھ، ہم آپ کے ساتھ چارٹر آف اکانومی کرنا چاہتے ہیں۔ آج بھی ہمارا وزیر اعظم ہاؤس میں آتا ہے تو آپ نے دیکھا وہ آپ کے سارے لیڈران سے ہاتھ ملاتے ہوئے ایگزیکٹلی میں یہی جا رہی ہوں، جب بیرسٹر گوہر سے ملتے ہیں وزیر اعظم صاحب اور ان کو کہتے ہیں مذاکرات کریں اور آگے سے انشاءاللہ کہتے ہیں، ناٹ اونلی بیرسٹر گوہر، ایون اسد کیسر سے ملتے ہیں، علی محمد خان سے ملتے ہیں، ویری ریسنٹ گلمس۔ اب مجھے صرف سادہ سوال یہ ہے اختیار ولی صاحب کہ جب آپ لوگ بھی چاہ رہے ہیں اور سینیٹر صاحب کی بھی جماعت اب چاہ رہی ہے کہ ہم آپس میں بیٹھیں اور گفتگو کریں اور بات کریں، تو پھر اتنے منیمم شرط کے ساتھ تو میرا خیال سے آپ لوگوں کو بڑے آرام سے بیٹھ بھی جانا چاہیے، اور یہ اس کو بالائے طاق رکھتے ہوئے کہ ان کا بیہیویئر ماضی میں کیسا رہا ہے کیا ہے۔ چلیں بھئی ابھی سے سٹارٹ کرتے ہیں، ساتھ چلتے ہیں۔ تو میں وہی کہتا ہوں نا، میٹر کو ریسیٹ کر لیں، بہتر ہے۔ کیسے ریسیٹ کریں؟ پولیٹیکل لہجے میں بات کرنا شروع کریں، یہی ہوتا ہے جی۔ تو میں وہی کہنا ہے، اپنا طرز تکلم ٹھیک کر لیں، طرز تخاطب ٹھیک کر لیں۔ آج تک مطلب آپ چور 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 کی وہ جو آپ نے گردان رکھا ہوتا ہے، حالانکہ ہم آپ کے ان غلط بیانیوں کے ہم ڈسے ہوئے لوگ ہیں۔ آپ نے ہمارے لیڈر کو اتنا اس پہ پیچھے ٹرولنگ کی، پاناما میں بلایا، اقامہ میں ڈسکوالیفائی کیا، ثاقب نثار کی وہ آڈیو کال جسٹس شوکت عزیز صدیقی کو کہ اس باپ بیٹی کو نااہل نہ کرو گے تو ہماری ساری محنت 2 سال کی ضائع ہو جائے گی۔ تو یار یہ اس طریقے سے تو آپ آئے ہیں، بھول جائیں ان باتوں کو۔ اب پولیٹیکل کے چلیں، یعنی آپ کہہ رہے ہیں کہ پولیٹیکل پارٹی بن کر بات کریں اور پھر بات ہوگی۔ میں خان صاحب آپ سے معذرت چاہوں گی، پولیٹیکل پارٹیز کا طرز تکلم یہ ہوتا ہے فروا کہ وہ یہ نہیں کہتے ہیں کہ if
اگر ہم نے بات کرنی ہے تو وی ول سٹ ود دا اسٹیبلشمنٹ. ہم آرمی چیف کے ساتھ بیٹھے. They have overcome that wish. By the way, they have overcome that wish with the passage of time. I'm sorry, اختیار بھائی صاحب, یہیں سے بات, very important point, یہیں سے آغاز کریں گے. کوئکلی بریک لیتے ہیں, پلیز جلدی واپس آئیے. ویلکم بیک. بریک پہ جانے سے پہلے اختیار ولی صاحب نے ایک بڑی اہم بات کی, اور وہ کہا تھا کہ ماضی کو بھول جائیں اور ابھی سے سٹارٹ کریں. تھوڑا سا رویہ تبدیل کرنا پڑے گا. سینیٹر صاحب, ہم لیٹس بریک اٹ ڈاؤن. اب ظاہر ہے کہ آپ لوگوں نے ادا کر لیا کہ حکومت کے ساتھ بیٹھنا ہے. آنیسٹلی اسپیکنگ, حکومت کے پاس اس وقت جس پوزیشن میں بیٹھے ہیں, یہ کوئی میں بہت پراؤڈ ہو کر نہیں کہہ رہی ہوں, لیکن ان کی قسمت اچھی ہے کہ ان کے کام سارے سیدھے ہیں. آپ لوگوں کو اب شاید ایکسٹرا ایفرٹ پٹ کرنی پڑے گی, کیونکہ ایک ٹائم پر آپ کا ہاتھ اوپر تھا, اب شاید اتنا نہیں ہے. یہ بات آپ اگری کریں یا نہ کریں, بٹ لیٹس بریک اٹ ڈاؤن دس وے. کیا چیزیں ہیں جو پاکستان تحریک انصاف چھوڑ سکتی ہے, یا پاکستان تحریک انصاف کو چاہیے؟ مجھے تو پہلے یہ بتا دیں کہ آپ حکومت سے جب مذاکرات کی ٹیبل پہ بیٹھیں گے تو کیا بات کریں گے؟ دیکھیں, سب سے پہلے میں آپ کو ایک دو باتیں بتا دوں. جب یہ پرانی باتوں کی بات کرتے ہیں, دیکھیں ایک چیز یاد رکھنا چاہیے, آپ کو پرانی بات کبھی بھولنی نہیں چاہیے, اس سے سبق حاصل کرنا چاہیے کہ کہاں کیا غلطی ہوئی تھی, اس کو کریکٹ کرنا چاہیے. اگر آپ اپنی پرانی باتیں بھول جائیں گی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ وہی غلطی دوبارہ دہرانے کی آپ کے اندر ایک وہ چیز رہے گی. سو یہ جو سسٹم ہوتا ہے نا, دیکھیں اسی وجہ سے آڈٹس ہوتے ہیں. آڈٹس کیا ہوتے ہیں, وہ پیچھے آپ نے کیا کیا ہے ان پیسوں کا یا اس ڈیسیژنز کا, اس پہ آڈٹ ہوتا ہے. ٹھیک ہے, اب چیز ہے نمبر ایگزیکٹلی. اب میں تھوڑا سا یہ کروں گا, اور اختیار ولی صاحب کو بھی کہوں گا کہ پلیز خفا نہ ہونا, لیکن اختیار ولی صاحب بالکل, میں آپ دونوں سے کہوں گی کہ آپ دونوں خفا نہ ہوئیے گا, کیونکہ ہم بڑی سینٹی کے ساتھ گفتگو کر رہے ہیں. سن لیں, بالکل غلط بات کر رہے ہیں. میں جھوٹ کا لفظ نہیں کہوں گا, لیکن غلط بیانی ضرور کہوں گا. اور اس کو وہ کیا کر رہے تھے. نمبر 1, عمران خان کسی کو منع نہیں کرتا. عمران خان اپنے 6 بندوں کو نامینیٹ کرتا ہے کہ یہ آئیں. ان 6 بندوں میں سے جب ان کی طرف سے آتا ہے, وہ 6 کے 6 وہاں کھڑے ہوتے ہیں. ان میں سے 6 بندوں میں سے نہ, یہ میں آپ کو آن ریکارڈ کہہ رہا ہوں, نہ بیرسٹر گوہر صاحب, نہ عمر ایوب, نہ کوئی اور اس کے سلمان اکرم راجہ, کوئی اس میں سے ایک چیز نہیں بدل سکتا. وہ نہیں بدل سکتا. نمبر 2, عمران خان کبھی اپنی بہن کو نہیں کہے گا کہ آ کے مجھ سے نہ ملو, کبھی نہیں کہے گا, کبھی نہیں کہے گا. ہو سکتا ہے ان کی طرف یہ رواج ہو, میرا نہیں خیال کہ عمران خان اس طرح کہے گا. جسٹ اے پوائنٹ ٹو میک, ڈو یو ریممبر بابر امان صاحب ملے تھے اور پھر سلمان اکرم رضا صاحب بڑے نالاں ہو گئے تھے کہ ان کا نام کس نے دیا ہے؟ نہیں دیکھیں, وہ اس طرح ہوتا ہے 6 بندوں کے نام ہیں. فرض کریں میرا, آپ کا, اختیار ولی صاحب کا اور 1-2 لوگوں کا نام ہے. 5 کا نام ہے, ان 5 میں سے کوئی نہیں جاتا, اور وہ لوگ جن کا لسٹ میں نام نہیں ہے وہ چلے جاتے ہیں. یہ جو ہے نا, دس از واٹ از ہیپننگ. اور یا پھر 6 نام ہیں, 6 میں سے 3 نہیں جائیں گے, 2 چلے جائیں گے. ٹھیک ہے, یا 6 میں سے 5 نہیں جائیں گے, 1 چلا جائے گا. اس قسم کی چیزیں. اور یہ قطعاً غلط بات ہے کہ اگر کوئی یہ کہے, میں اسٹرانگ ورڈز نہیں استعمال کرنا چاہ رہا, لیکن یہ قطعاً غلط بات ہے, بالکل غلط بات ہے. آپ ان لوگوں کو بلا کے پوچھ لینا, اور ان کو پھر کسی ایسے پروگرام میں جس میں اختیار ولی صاحب ہو, اس میں چلا کے ان انٹرویو کو پیش کر دینا کہ بھئی کیا وہ واقعی عمران خان کرتا ہے یا نہیں کرتا. ایک بات. نمبر 2, دیکھیں اس میں کوئی شک نہیں کہ ڈسکشنز ہونی چاہیے. ڈسکشنز جب ہم کرتے ہیں تو ہم لوگوں نے, ایون لیٹس سے اگر میں بھی کر رہا ہوں, میں کوئی چیز کر رہا ہوں, میں اگر پہلی بار ایک کام کر رہا ہوں, میں پہلی بار ایک پروگرام کر رہا ہوں, تو اس میں غلطیاں کر سکتا ہوں, میں کر سکتا ہوں. لیکن اگر فرض کریں آپ چوتھی بار وہ پروگرام کرنے کی کوشش کر رہی ہیں, یا آپ پچھلے 40 سال سے ایک پروگرام کر رہی ہیں, تو پھر اس میں آپ پھر اس سے بڑی غلطی کر رہی ہوں, اور جو کہ زیادہ نقصان پہنچا رہا ہو. آپ مجھے ایک بات بتائیں, کیا یہی میرا سوال تھا سینیٹر صاحب, کہ آپ لوگ غلطی جو کر رہے ہیں, how would you rectify? میں آپ کو دیکھیں میری بات سنیں نا. اس وقت جو مجھے جس چیز کا ہے, دیکھیں پی ٹی آئی امپورٹنٹ ہے نہیں ہے, پولیٹکس میں ہے. آج پی ٹی آئی میں عمران خان ہے, کل نہیں ہوگا. آج میاں نواز شریف ہے, کل نہیں ہوگا. ہم سب آنے جانے والے لوگ ہیں, ٹھیک ہے. لیکن یہ سسٹم ہے. اب سسٹم کو کیا ہوگا, اگر آپ دیکھیں پاکستان کا جو پولیٹیکل سسٹم ہے, اوور دا پیریڈ آف لاسٹ 50-60 ایئرز گریجولی نیچے جاتا گیا ہے. اختیار ولی صاحب, آئی ایم شیور کہ آپ نے ان باتوں کا بھی جواب دینا ہوگا. میں چاہوں گی کہ ہم ٹائم
का थोड़ा एहतराम करते हुए आप इनका क्विकली जवाब दीजिएगा, साथ सवाल भी ले लें। सवाल बड़ा सादा सा है, 27वीं आईनी तरमीम की बातें सुनने में आ रही हैं एंड इट सीम्स लाइक कि शायद असम्बली की मुद्दत में भी इजाफा करने का इरादा रखती, क्योंकि आपके पास तो मेजोरिटी अब आ गई है ना 2/3। तो क्या ये बातें सही साबित होने वाली हैं? देखिए फरवा, कोई 27वीं आईनी तरमीम का मुसविदा नहीं बना, कोई इसका ड्राफ्ट भी नहीं है, कोई रफ ड्राफ्ट भी नहीं है। ये इट्स अ गॉसिप ऑफ इस्लामाबाद, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं है। हाँ, जब आएगा तो वो आपके सामने होगा और उसमें फिर क्या आता है वो भी आपके सामने आ जाएगा। लेकिन नथिंग इज़ लाइक दैट। जिस तरह लोग इसको डिस्कस कर रहे हैं, जिस तरह इसको प्रोपेगेट किया जा रहा है, अभी तक तो ऐसा कुछ नहीं है। हमारे जो मेंबर्स हैं उनको भी नहीं पता, मुझे भी नहीं मालूम, जो मिनिस्टर्स हैं उनको भी नहीं लेकिन पता। आपके कुछ दरीना जो साथी हैं जिनको पता है, जो अब मैं नाम नहीं लूंगी। फिर आप आधा काम आप भी कर रही हैं। सर ये अब कहते हैं इसको जैसे को तैसा, लेकिन ये मैं बड़े वसूख के साथ बता रही हूँ। होते आपके करीब करीब है, आप करीब करते नहीं हैं उनको, लेकिन वो बात सही बताते हैं। आधी बात करके आधी आप खा रही हैं, तो ये आप गलत कर रही हैं, ये ठीक नहीं है। अच्छा चलिए मैं आपको हिंट दे देती हूँ, वो अक्सर फैसले टेलीविजन पे आके पहले बता देते हैं। अब आप गेस कर लीजिएगा खुद ही बैठ के। नहीं, मैं क्यों गेस करूं, मेरे दिमाग पे और बड़ा बोझ है जो छोड़ दें। ठीक है, अगर नहीं बताना चाहती तो ना बताएं। बात ऐसी है कि कोई आईनी तरमीम अगर बनती है तो पार्लियामेंट का काम क्या है? आइन साजी करना। पार्लियामेंट का काम है कानून साजी करना, कानून बनाएगी, दस्तूर बनाएगी, इसका काम ही यही है जो अवामी मफाद में होता है। दूसरा, कानून अच्छे भी बन सकते हैं, कुछ ऐसे हो सकते हैं जो अच्छे ना भी हों, उसमें अमेंडमेंट भी लाई जा सकती है। तो पार्लियामेंट का काम है ही कानून साजी बुनियादी तौर पर। ये नहीं है कि बस सिर्फ एक डिबेट क्लब हो, वहाँ पर लोग आएँ बैठें, चाय खाने के वक्फे हों, अपना टीए लें, तनख्वाह जेब में डालें और वहाँ से चलते बने। अच्छी कानून साजी होनी चाहिए जिसका फ़ायदा अवाम को मिले, पब्लिक को मिले। देखें, मैं सेनेटर साहब की किसी बात का जवाब नहीं देना चाहता, बिकॉज मैंने बड़े अच्छे जेस्चर में स्टार्ट लिया था। मैं इन्होंने जो कुछ कहा मैं उसको रिस्पॉन्ड ही नहीं करता, मैं जवाब भी नहीं देना चाहता। ये आप इसको एज अ गुड विल जेस्चर कहते हैं, जो भी कहते हैं। लेकिन देखें, जब आप किसी के लीडर को गाली दोगे तो आपके लीडर को गाली पड़ेगी। मैं ओवरऑल एक बात आपको बताता हूँ, जब आप दूसरे पर इल्ज़ाम लगाओगे आप पर इल्ज़ाम लगेगा। जब आप किसी के लीडर को गाली दोगे तो आपको डबल गाली पड़ सकती है। आप हद तक करेंगे, आपको उससे बड़ी हद तक का सामना हो सकता है। हमने जो सहा है ना आपकी ट्रोलिंग से, आपकी पेड सोशल मीडिया से, देखिए एहसन इकबाल पे फायरिंग तक करा दी गई थी। आज अगर वो जिंदा हैं तो मेरे ख्याल में ये उनका नसीब है कि उनका दाना पानी था। राना सनाउल्लाह पर 16-16 किलो हीरोइन के पर्चे करा दिए गए थे। ख्वाजा साद रफ़ीक, सलमान रफ़ीक 2-2 साल कैद हक में पड़े हुए थे। ये साकिब निसार की अदालत ने जो किया था आपके सामने है। फिर उमर अता बंदियाल, मदर इन लॉ और फिर फादर इन लॉ और लॉ, सारा कुछ हमने देखा है। तो आपको मैं नहीं कहता कि अब भी अगर आप अपना मीटर रीसेट कर लें और एक स्क्रैच से दोबारा शुरू कर लें, तर्ज तकल्लुम अपना ठीक कर लें, पॉलिटिकल पार्टीज़ की तरफ बात करना शुरू करें। सियासी लोग जब बोलते हैं उनके लफ्ज़ों से खुशबू आती है, उनके लहजों से खुशबू आती है, आपके आधे से ज़्यादा मसाइल ख़त्म हो जाएंगे। छोटा सा सवाल ले रहे हैं इख्तियार वली साहब, वो ये है कि मैंने पूछा भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लोगों से, शाजिया मरी साहब ऑन रिकॉर्ड कह चुकी हैं, दीगर लोग भी कह रहे हैं वजारतें नहीं ले रहे। हम देख रहे हैं कि वज़ीर दिफा साहब फिर ये बयान दे चुके हैं कि शायद इशारा दे रहे हैं वो कि हो सकता है पंजाब और विफाक में पीपल्स पार्टी काबीना का हिस्सा बन जाए। वो तो सरासर मना कर रहे हैं, फिर आप लोग ये बात मीडिया में आके क्यों कर रहे हैं कि वो आ जाएंगे और काबीना का हिस्सा बन जाएंगे? देखिए, एनीथिंग कैन हैपन। दूसरा, मैं आपको बताऊं, जो पाकिस्तान की इकोनॉमी को हमने दोबारा संभाला है, और उस वक्त वो वक्त थोड़ा सा याद कीजिए जब आवाज़ें लग रही थी कि मुल्क दिवालिया होने लगा है, सोमालिया और श्रीलंका बनने लगा है, एलसीए नहीं खुल रही है, 3 टुकड़े हो जाएगा। वहाँ से जब ये मुल्क निकला है ना, तो ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून ने अपने पॉलिटिकल स्टेक्स दाव पे लगा दिए थे।
آج اگر ہم چاہتے ہیں, ہم کہتے ہیں کہ JUI بھی آئے, پاکستان پیپلز پارٹی بھی آئے, وہ شراکت اقتدار اس لیے تاکہ ملک کے مسائل, عوام کے مسائل حل کیے جائیں. ٹھیک ہے. اس وقت کے جو نازک حالات ہیں یہ یک جماعتی حکومت یا طرز حکمرانی کے متحمل بھی نہیں ہیں کہ سارے پولیٹیکل فورسز ایک ساتھ ہوں گے اور اکٹھے ہوں گے. آپ نے دیکھا تو آپ اس پولیٹیکل فورس میں پیپلز پارٹی کو چاہتے ہیں کہ ان کے بھی کچھ وزراء کے طور پہ نام ابھر کے آئے سامنے؟ یس ڈیفینیٹلی. یہ جہاں تک میری نالج ہے, میری نالج کے مطابق ان کو جو آفر ابھی کیبنٹ ایکسپینشن جب ہوئی تھی یہ فیبرری میں, تو اس وقت ان کو جو آفر دی گئی تھی اس کے بعد دوبارہ کوئی فریش آفر نہیں دی گئی, لیکن وہ آفر ویلڈ ہے. یہ وہی آفر ہے اور اگر انہوں نے قبول کر لی تو میرے خیال میں زیادہ بہتر ہوگا. I would like both of you to address a simple question. بہت سادہ سا سوال ہے. سینٹر صاحب آپ پہلے جواب دے دیں, کوئکلی دیجیے گا, وقت کی کمی ہے. اور وہ سوال بڑا سادہ سا ہے, وہ یہ ہے کہ ان دا مڈل آف دیٹ جب ہم سن رہے ہیں کہ KP کی گورنمنٹ کو بھی خطرہ ہے, آپ لوگ مولانا فضل الرحمان صاحب سے بھی رابطہ کر چکے, انہوں نے ویسے کوئی حامی بھری نہیں آپ کے ساتھ, لیکن مذاکرات کی جب بات کرتے ہیں تو مذاکرات ہوتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں. مذاکرات کا تو مجھے نہیں پتا کہ کب ہوں گے کب نہیں ہوں گے, وہ تو آگے چل کے پتہ چلے گا. لیکن اختیار ولی صاحب ایک بات صحیح کر رہے ہیں کہ یہ سارے جو ہیں نا وہ پاور شیئرنگ کے فارمولے کی بات کر رہے ہیں, اور اس کی وجہ یہ نہیں ہے کہ ان لوگوں نے پاکستان کو کسی بحران سے باہر نکالا ہے. پاکستان ان کی وجہ سے بحران میں گیا ہے. آپ دیکھیں جس وقت بیرل آف پیٹرول کا بیرل جو تھا انٹرنیشنل $120 پہ تھا, $120 پہ تھا, اس وقت پیٹرول 150 پہ تھا, آج $60 پر ہے اور پیٹرول 260 پر ہے. نمبر 2, سارے ٹارگٹ چاہے وہ ایکسپورٹ ٹارگٹ ہے کم ہے, امپورٹ ٹارگٹ ہے وہ بڑھ گیا ہے, ٹریڈ ڈیفیسٹ بڑھ گیا ہے, BHUs بند کرے, ساری چیزیں. وجہ یہ جو آخری چیز ہے, یہ جو کٹھے مل کے کرنا چاہ رہے ہیں نا, اس کی وجہ یہ ہے کہ جب سارے حمام میں ننگے ہو جاتے ہیں نا تو پھر ایک دوسرے کے اوپر انگلیاں نہیں اٹھاتے. چلیں, میرا خیال سے ابھی یہ کرنے کی ضرورت نہیں کیونکہ آلریڈی ہمیں پتہ ہے کیا سیناریو. اختیار ولی صاحب, میں جو باتیں نہیں کرنا چاہتا تھا یہ دے ول پرووک یو کہ آپ وہ ساری باتیں کریں. پیٹرول کی بات کرتے ہیں تو $65 کا پیٹرول تھا, آپ کہتے تھے ہم 40 میں دیں گے. ایک دن اگر آپ نے دیا ہو تو بتائیے. $5 کا بجلی کا یونٹ تھا, آپ $54 پہ چھوڑ کر آئے, آپ کہتے تھے ہم $2 میں دیں گے. کیا آپ نے کوئی ایک دن کر سکے ہیں؟ آپ نے کہا تھا کہ IMF کے پاس نہیں جائیں گے, زہر کھا لیں گے, خودکشی کر لیں گے, پنکھے کے ساتھ لٹک جائیں گے, لیکن قرضہ نہیں لیں گے. پاکستان کے قرضے کر کے گئے. کوئی کسی گورنر ہاؤس کو گرایا آپ نے؟ ایک دن آپ کا وزیر اعظم سائیکل پر بیٹھ کر گیا ہے؟ نو. تو پھر جھوٹے ہو, جھوٹی باتیں کرتے ہو, لوگوں کو ورغلاتے ہو, یہی آپ کا کام ہے. میں کتنی تمیز سے آپ سے بات کر رہا تھا, پھر آپ کہتے ہیں کہ یہ غلط وہ غلط. کوئی کام آپ سے ہوتا نہیں ہے, ملک کو برباد کے چلے گئے ہو, اور اب آپ کہتے ہو کہ یہ پاور شیئرنگ یہ اپنے لیے کر رہے ہیں, اپنے مزے کر رہے ہیں. کمال کرتے ہو. کوئی ملک کے لیے بات کرو یار. یہ آپ کی گورننس ہے. خیبر پختونخوا میں 1.5 درجن لوگ مر جاتے ہیں, آپ کا وزیر اعلیٰ آج تک اس پہ استعفیٰ تک نہیں دے سکتا. آپ کا لیڈر کہتا ہوتا تھا کہ کوریا کا وزیر اعظم میں چاہوں گی کہ ہم سب استعفیٰ دے دیا تھا. دریائے فرات پر ایک کتا بھی اگر مر جاتا ہے تو عمر سے پوچھا جائے گا. آج آپ کو حضرت عمر کی مثالیں نہیں آتی ہیں. ایاک نعبد و ایاک نستعین. اس سے آگے بڑھیں, چلیں, بات کریں, ولدوالین تک پڑھیں. وہ نہیں پڑھتے ہیں. آپ آدھی آیتیں پڑھ کے مرضی سے تسلیم کرتے ہیں. This is what you do. قرآن کی آیت ہے, ان کی قرآن کی آیت کی توہین. لیکن ہم نے ایک آدھے کانٹیکسٹ میں نہیں دیکھنا چیزیں. سینٹر صاحب تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس. اختیار ولی صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ. آئی ہوپ کہ پانی شانی پی لیں, کام ڈاؤن ہو جائیں, کیونکہ ہم بات صرف ایک ڈسکشن یہ کر رہے تھے کہ کیا اس کا حل نکالا جا سکتا ہے کہ نہیں نکالا جا سکتا. یہاں پہ تو خیر نہیں نکلا حل, اور حل بڑا سیدھا سا ہے. آپ تمام لوگوں کو, تمام انسٹیٹیوٹ, جماعتوں کو, تمام اسٹیک ہولڈرز کو ایک ایک اسٹیپ پیچھے جانا پڑے گا 2 اسٹیپ آگے لینے کے لیے. اور اس کے لیے کون پہل کرے گا؟ جو کرے گا وہی بڑا ہوگا. اگر نہیں کرے گا تو پھر وہ کارنرڈ خود بخود اپنے آپ کو کر لے گا, چاہے وہ گورنمنٹ ہو یا اپوزیشن ہو. ایک بریک لیتے ہیں, بریک سے پھر واپس آتے ہیں. تو ہمارے ساتھ قمر زمان کارا صاحب موجود ہوں گے. ویلکم بیک. بریک کے بعد ہمیں جوائن کیا ہے پاکستان پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما, فارمر منسٹر قمر زمان کارا صاحب نے. کارا صاحب بہت شکریہ آپ نے جوائن کیا. میں نے آپ سے 2 دن پہلے بھی یہ سوال کیا تھا, آپ نے اس کا جواب مجھے دے دیا تھا, لیکن چونکہ خواجہ آصف نے ایک بار پھر اس کا ذکر کر دیا تو میں نے کہا میں پھر ایک دفعہ تصدیق کرا دوں. وہ کہہ رہے ہیں کہ چانسز ہیں
کہ پیپلز پارٹی پنجاب اور وفاق میں ہمارے ساتھ کابینہ کا حصہ بن جائے گی. حالانکہ آن دی ادر ہینڈ آپ بھی ڈینائی کر چکے, شازیہ مری صاحبہ نے بھی کہہ دیا, شرجیل نام میمن صاحب پریس کانفرنس کر چکے ہیں. تو میرا سوال یہ ہے کہ پھر اگر آپ لوگ کلیئر ڈینائل میں ہیں تو پھر نون لیگ ایسی باتیں کیوں کر رہی ہے میڈیا پہ بیٹھ کے؟ دیکھیے ایک بات تو یہ ہے آپ کے لیے بھی اور نون لیگ کے لیے بھی کہ پیپلز پارٹی کا جو فیصلہ ہے وہ پیپلز پارٹی کو کرنے دیں اور ہمارا فیصلہ مانے پیپلز پارٹی کے بارے میں. مسلم لیگ کا فیصلہ مسلم لیگ کے بارے میں مان لیجئے. خواجہ صاحب نے جو بات کہی ہے اس کا جواب تو وہی دے سکتے ہیں. میری جماعت کے ترجمان نے بھی کہہ دیا ہے, صوبائی حکومتوں نے بھی کہہ دیا ہے, ہم سب کہہ رہے ہیں ایسا کچھ آئیڈیا نہ تھا نہ ہے. اگر کبھی ہوا تو پھر اس کے اوپر جو کوئی سیریس تجویز آتی ہے تو پارٹی کے سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی میں بیٹھ کے اس پہ بات کر لیں گے. ابھی تک تو ایسی کوئی تجویز ہی نہیں. لیکن میں نے آپ سے سوال یہ کیا تھا, میں اس پہ شک نہیں کر رہی ہوں کہ آپ لوگ کوئی حصہ بننے جا رہے ہیں اور آپ ہمیں انکار کر رہے ہیں. میں تو اس پہ جو آپ کا سوال ہے نا اس کا جواب تو خواجہ صاحب دے سکتے ہیں, مسلم لیگ والے دے سکتے ہیں. چلیں ٹھیک ہے, ہو سکتا ہے ان کی اچھی سی کوئی پیاری سی خواہش ہو کہ آپ لوگ بھی حصہ ڈال لیں اور آپ لوگوں کو بھی اپنے ساتھ خواہش اور خبر میں تو بڑا فرق ہے نا. آپ بھی خواہشوں پہ تو پروگرام نہیں, میری خواہش نہیں ہے, یہ نون لیگ کی خواہش ہے جس پہ ہم بات کر رہے ہیں. ان کی خواہش پہ بھی پروگرام تو نہیں بننا چاہیے نا سر. وہ بات کرتے ہیں تو وہ ایسے بات کرتے ہیں کہ وہ خبر دے رہے ہیں کہ ہاں جی یہ ہونے جا رہا ہے. اچھا قاہرہ صاحب بڑے دبنگ ہاں دبنگ آدمی تو ہے. اچھا قاہرہ صاحب ایک اور اہم پوائنٹ ہے اور وہ یہ ہے کہ ہم نے دیکھا کہ کل آپ کے پاس بھی خبر آئی ہوگی کہ لیٹر لکھا ہے جو اسیران ہیں جیل میں پاکستان تحریک انصاف کے, اور انہوں نے عمران خان صاحب کو ایک طرح سے سمجھایا ہے کہ بھائی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ صرف مذاکرات نہیں کرنے, تسی غلط سو, حکومت کے ساتھ بھی بات کرنی ہے. لیکن آن دی ادر ہینڈ ہم دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف ایک منیمم بیئر منیمم پر آ گئی ہے شرط کے, اور وہ یہ ہے کہ ہماری عمران خان صاحب سے ملاقات کرائی جائے. آپ سمجھتے ہیں کہ اتنے بیئر منیمم کے ساتھ اب چانسز ہیں کہ حکومت بات کر لے؟ دیکھیے خان صاحب کی جماعت بھی اس وقت کنفیوزڈ ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ بالکل حکومت کو ان کی اس تجویز کو مثبت رسپونڈ کرنا چاہیے. اگر ان کا یہ خیال ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ پی ٹی آئی کو ایک مناسب سطح کی, یہ نہ ہو کہ 20 ممبران کی کمیٹی بنا دی جائے, ایک مناسب سی کمیٹی بنا دی جائے جو جا کے خان صاحب سے ملے اور ان کی تجویز ان سے ڈسکس کر لے. یہ یاد رکھیے کہ جب محترمہ بینظیر بھٹو شہید جیل میں تھیں یا جب وہ ایگزائل میں تھیں تو اس وقت پیپلز پارٹی کی یہاں پہ موجود جو قیادت ہوتی تھی وہ فیصلے کرنے کی مجاز ہوتی تھی, اور اس طرح کا ہی ارینجمنٹ ہونا چاہیے. لیکن ایون دین اگر ان کا یہ تقاضا ہے تو بالکل ان کو ایکسیس ملنی چاہیے, اور ان کو بھی چاہیے کہ وے فارورڈ ڈیزائن کریں. اور پی ٹی آئی کے لیے میری گزارش ہے کہ وہ فیصلہ کر لیں کہ انہوں نے ان کی تجویز کے اوپر چلنا ہے یا انہوں نے جو تحریک چلانی ہے. کیونکہ ایک طرف یہ تجویز آئی ہے تو دوسری طرف اناؤنسمنٹ آ گئی ہے کہ جی ہم تو تحریک چلا رہے ہیں 10 تاریخ سے. تو یہ فیصلہ کر لیں, مذاکرات کرنے ہیں, بہت اچھا رستہ ہے. ہم 2018 سے انہیں یہ بات کہہ رہے ہیں, چلیں دیر آئے درست آئے. اگر آپ ان کے اپنے جو جن ممبران نے یہ رائے دی ہے ذرا غور کیجئے وہ کون ہیں. شاہ محمود صاحب ہیں, میاں محمود رشید صاحب ہیں, جو یاسمین رحمان صاحبہ ہیں, یا اعجاز چودھری صاحب. یہ سارے بڑے سینئر لوگ ہیں جن کی 45 سال سیاست میں ہو گئے ان کو. تو آپ نے صرف ٹکراؤ کی پالیٹکس سے نہیں, حالات کے مطابق پالیٹکس کرنی ہوتی ہے. تو ان کی رائے کو اگر وہ سمجھیں, میری رائے میں تو ان کو وزن دینا چاہیے اور مذاکرات کا رستہ کھولنا چاہیے. اچھا اس میں جو انہوں نے لکھا ہے, ابھی عامر ڈوگر صاحب کا بھی ایک بیان سامنے آیا ہے, وہ کہہ رہے ہیں کہ جو جیل میں تمام لوگ جن کا آپ نے ذکر کر دیا ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ ان تمام لوگوں کی خواہش ہے کہ انہیں بھی اگر مذاکرات ہوتے ہیں تو شامل کیا جائے اس مذاکرات میں. اور میرا خیال سے یہ تھوڑی سی سینٹی بھی ہوگی. ابھی آپ نے خود ہی کہہ دیا کہ یہ سیاست کو سمجھتے بھی ہیں, پرانے سیاسی کھلاڑی بھی ہیں, شاید خان صاحب کو تھوڑی سی مت بھی دے دیں یا ان کو کچھ سمجھا بجھا بھی دیں. تو آپ سمجھتے ہیں کہ اگر یہ بھی شامل ہو جائیں, وہ لاہ عمل کیا ہوگا مذاکرات میں شامل ہونے کا یہ مجھے نہیں پتا, لیکن آپ بتائیں سے. میرا خیال ہے کہ پی ٹی آئی کی بہت ساری قیادت جیلوں میں ہے, بہت ساری قیادت باہر ہے, بڑے سنجیدہ سینئر لوگ ہیں وہ بھی ہیں. سو میرا خیال ہے ان کو بھی ڈیڈ لاکس نہیں کریٹ کرنے چاہیے. وہ مطالبے جو پورے نہ ہونے والے ہوں, جس سے ڈیڈ لاکس کریٹ ہو رہے ہوں, ان سے ان کو اوائڈ کرنا چاہیے. اس لیے کہ ایک طرف وہ گورنمنٹ کی نیت پہ شک کر رہے ہیں
کہ جی گورنمنٹ کا ارادہ درست نہیں ہے، دوسری طرف خود گورنمنٹ کو ایسے جواز فراہم کر رہے ہیں، تو یہ مناسب نہیں ہے. ان کو بھی چاہیے کہ وہ ایسے مطالبے نہ کریں جو گورنمنٹ کے لیے فلفل کرنا، یعنی بہانہ کرنا چلے فرض کرے مثال کے طور پہ کہ گورنمنٹ اس کو بہانے کے طور پہ استعمال کر کے ان کو ٹال سکے، یہ بھی ان کو کرنا چاہیے. اچھا، اور اس میں سجیشن یہ بھی ہے کہ گورنمنٹ کو بھی چاہیے تھوڑا سا کہ جب مذاکرات ہوتے ہیں تو وہ اس طرح کی افواہیں نہ اڑایا کریں کہ این آر او مانگ رہے ہیں، ڈیل مانگ رہے ہیں، ڈیل مانگ رہے ہیں. کہا وہ بات میں پہلے کہہ چکا ہوں ہاں، وہ کہ بھی گورنمنٹ کو ان کی اس تجویز کو بہت سنجیدگی سے لینا چاہیے. اچھا، ایک اور معاملہ بڑا اہم ہے، وہ یہ ہے کہ آج پاکستان تحریک انصاف نے ویسے تو مولانا فضل الرحمان صاحب سے بھی رابطہ کیا، ان کو اپنا کردار ادا کرنے کا کہا. خیبر پختونخوا اسمبلی اگر خطرے میں پڑتی ہے حکومت گرانے کی جو افواہیں ہیں اس کے اوپر، تو انہوں نے خیر انکار کر دیا. انہوں نے کہا ہم گرانے میں تو شامل نہیں ہوں گے لیکن ہم بچانے میں بھی شامل نہیں ہوں گے. اس سے خیر مجھے وہ ایک لائن بھی یاد آ گئی خان صاحب کی کہ گرائی نہیں تو بچا تو سکتے تھے. بس اسے مقامات عمل کہیں یا کیا کہیں، لیکن کیا ارادہ ہے کوئی گورنر راج لگانے کا کے پی میں، یا پاکستان پیپلز پارٹی نون لیگ کے ساتھ مل کے جو نمبر گیم ہوئی ہے اس کی بنا پر کچھ تبدیلی کرنے جا رہی ہے کے پی میں؟ پہلی بات یہ ہے کہ گورنر راج کسی کی خواہش پہ تو نہیں لگ سکتا. گورنر راج تو مخصوص حالات ہوتے ہیں جن کے پیش نظر وہ فیصلہ کرنا پڑتا ہے، یہ کسی کی خواہش کے مطابق نہیں ہو سکتا. دوسری بات، مولانا فضل الرحمان صاحب کے ساتھ وہ رابطہ کر رہے ہیں، اچھی بات ہے، لیکن کل ہی ان کے ترجمانوں نے مولانا فضل الرحمان صاحب کے خلاف پریس کانفرنس کی ہیں. اب ان کے بارے میں یہ سمجھ نہیں آتی کہ ایک طرف وہ گالی گلوچ پہ آ جاتے ہیں، دوسری طرف وہ بن ترلے پہ آ جاتے ہیں. تو ان کو کسی ایک طرف کھڑے ہونا چاہیے. مولانا فضل الرحمان صاحب بڑے زیرک آدمی ہیں، وہ پی ٹی آئی کی اس جو سیاست ہے اس کے بالکل وہ گھیرے میں نہیں آئیں گے، بلکہ وہ اپنے حالات کے مطابق اپنی پولیٹکس کریں گے. نہ وہ سسٹم کو خراب کرنے کی بات کریں گے، نہ ہی ان کے کہنے پہ چلیں گے. کیونکہ پہلے بھی صرف یہ نہیں کہ خان صاحب پہلے کیا کہتے رہے یا الیکشن میں کیا کہتے رہے، ابھی حال ہی میں جب وہ ان کے ساتھ تھے اس کے بعد بھی انہوں نے کیا کیا کہا. اور ابھی کل جسٹ کل ان کے جو ترجمان ہیں خیبر پختونخوا کے، انہوں نے اور پی ٹی آئی کے جنرل سیکرٹری نے کیا باتیں کی ہیں اور کیا پریس کانفرنسز کی ہیں، اس کے بعد بھی وہ اگر کوئی رستہ سمجھتے ہیں تو سمجھتے ہوں گے. اچھا، ویسے تو آپ سمجھتے ہیں کہ مولانا فضل الرحمان صاحب آپ سے بھی، یعنی آپ سے مراد ہے کہ حکومتی بینچز سے بھی کافی نالا اور خفا دکھائی دیتے ہیں، تو ان کو منانے کی بھی کوئی پیش رفت ہونی چاہیے؟ یقیناً ہونی چاہیے. سیاست کے اندر بردباری سے کام چلتا ہے، تصادم اور ٹکراؤ سے نہیں. اور مولانا فضل الرحمان صاحب کو راضی کر سکتے ہیں، میری جماعت بھی کر سکتی ہے، وزیر اعظم صاحب اور میاں نواز شریف صاحب بھی کر سکتے ہیں. وہ شاعر نے کہا تھا نا کہ تم ہمارے کسی طرح نہ ہوئے ورنہ دنیا میں کیا نہیں ہوتا. خان صاحب کے لیے تو یہی کہا جا سکتا ہے. ٹھیک ہے. ویسے ایک شعر اور بھی ہے جو آج کل ہماری طرز سیاست میں تھوڑا تھوڑا اترتا ہے، وہ یہ ہے کہ تو ہے ہر جائی تو اپنا بھی ہے طور صحیح، تو نہیں تو اور صحیح، اور نہیں تو اور صحیح. لیکن کمنگ بیک ٹو دا سیریس ٹاک، مجھے بتائیں قمر زمان کارا صاحب، 10 محرم کے بعد عمران خان صاحب، آپ نے پہلے ذکر کر دیا کہ مذاکرات بھی کر رہے ہیں، احتجاج بھی کر رہے ہیں. چلے ہم ایک منٹ کے لیے مان لیتے ہیں کہ جمہوریت میں احتجاج کرنا حق ہے اگر پرامن طریقے سے ہوتا ہے، تو کیا ان ڈائیلاگس کے بیچ میں جو کہ ایک بیئر منیمم کے ساتھ لے کر آ رہی ہے پاکستان تحریک انصاف، اور اس کے ساتھ ایک اور بھی شرط ہے، وہ یہ شرط تو نہیں ہے، خیر خواہش ہے پی ٹی آئی کی، اور وہ ہے اسٹیبلشمنٹ سے بات چیت. اسٹیبلشمنٹ منع کر چکی ہے کہ ہم کسی بھی پارٹی سے بات نہیں کریں گے، ہمارا سیاست میں عمل دخل نہیں ہے. لیکن آن دی ادر ہینڈ میں ایک اور اسٹیٹمنٹ اگر دیکھ رہی تھی خواجہ آصف صاحب کی، تو وہ کہہ رہے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ کا کردار تو ہوتا ہے. اب مجھے بتائیں کہ اس کے ان بٹوین گورنمنٹ کے پاس کھونے کو فی الحال کچھ ہے، یا پاکستان تحریک انصاف کے پاس گین کرنے کو کچھ ہے اس سچویشن میں؟ دیکھیے، مذاکرات کے راستے اختیار کرنا تو پہلے میں بہت وضاحت سے گزارش کر چکا ہوں. تحریک چلانے کا فیصلہ اگر وہ کریں گے تو ماضی کی تحریکیں تو گورنمنٹ کو کچھ کر نہیں سکی. اب وہ ایک اور کمزور وکٹ پہ کھڑے ہیں، تو اب اور کون سا وہ ایک بڑا کام کر پائیں گے. تو میں نہیں سمجھتا کہ کوئی بڑا تحرک کر پائے. میرے نہیں خیال ہے. آپ حق میں ہیں عمران خان صاحب کے اگر مائنس ہونے کی بات ہوتی ہے، ان کی بہن کہہ چکی ہیں، شکوہ کر چکی ہیں کہ شاید مائنس ہی ہو گئے ہیں. دیکھیے، مائنس کسی کو نہیں، ایک چیز یاد رکھیے، سیاست کے اندر سے کسی کو کسی خواہش کے مطابق مائنس نہیں کیا جا سکتا.
जुल्फकार अली भुट्टो के नाम को सियासत में उनको कत्ल करके भी माइनस नहीं किया जा सका, तो किसी को कैसे माइनस किया? माइनस वही होता है जिसको लोग मुस्तरद कर देते हैं। तो बाकी माइनस फिलहाल होने का कायरा कोई साहब फर्क नहीं। लोग थोड़े बहुत सही आपकी डिक्शनरी में, लेकिन इमरान खान साहब के साथ तो हैं। मैंने तो यही कहा कि उनको माइनस करने का कोई सोच नहीं, ना हो सकती है। ठीक है, आप कह रहे हैं कि ना हो सकती है और ना कोई सोच है। बहुत शुक्रिया। कमर ज़मान कायरा साहब फॉर्मर मिनिस्टर हमारे साथ मौजूद थे और उनकी गुफ्तगू आपने सुनी। नाज़रीन, प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो गया, फिर मुलाकात करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।